ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے جنوری کی 10 اور رجب کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ذرائع کے مطابق یوٹی لداخ کے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انڈر سیکرٹری سندیپ سنگھ نے آفس میمورنڈم کے ذریعے یوٹی لداخ کے سبھی محکمہ جات کے سربراہان سے کہا ہے کہ نئے تشکیل دیے جانے والے 5 اضلاع کے لیے اپنے اپنے متعلقہ محکمہ جات میں درکار ملازمین کی تعداد، دفاتر و دیگر انفراسٹرکچر سمیت متعلقہ محکمہ جات کے لوازمات سے متعلق تفصیل نئی ڈسٹرکٹ کمیٹی کو پیش کرنے کی پہلے ہی ہدایت دی گئی تھی، لیکن آج تک یہ تفصیلات جمع نہیں کی گئی ہیں. مذکورہ آفس میمورنڈم میں مزید بتایا گیا ہے کہ یوٹی لداخ کے سبھی محکمہ جات کے سربراہان کو ایک بار پھر یاد دہانی کرتے ہوئے ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ محکمہ جات میں درکار ملازمین کی تعداد، انفراسٹرکچر، گاڑیوں اور دیگر لوازمات کی ایک تفصیلی رپورٹ تیار کر کے مزید تاخیر کرنے کے بجائے جلد ہی جمع کرائیں. چھسکور علاقے کے چراگاہ میں میونسپلٹی کرگل کی جانب سے کوڑا کرکٹ جمع کرنے سے بدبو، عفونت اور آلودگی پھیل رہی ہے، جس کے سبب نہ صرف علاقے کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ اس سے پینے کے پانی کے ذخائر زہر آلود اور کثیف ہو رہی ہے. ان باتوں کا اظہار آج مسلح امام منجی گنڈ میں نماز جمعے کے دوران اپنے خطبے میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے کیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس علاقے میں کوڑا کرکٹ جمع کرنے سے اس پورے علاقے میں آلودگی پھیل گئی ہے، جس کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شیخ حمید ناصری نے ضلع کرگل میں بجلی کی آنکھ مچولی سے ہو رہی مشکلات کو لے کر بھی متعلقہ حکام کو آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ سردیوں کے ایام میں بار بار بجلی کے سپلائی میں کٹوتی سے وہ لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو ہیٹر پر گزارا کرتے ہیں، جس میں خاص کر بزرگ اور چھوٹے بچے شامل ہیں. دریں اثنا چھسکور سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے وائس آف لداخ کو چھسکور کے چراگاہ پر میونسپلٹی کے کوڑا کرکٹ ڈمپنگ اور کریشر وغیرہ نصب کرنے سے پیدا ہو رہے زمینی و فضائی آلودگی کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے متعلقہ حکام کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا. ساتھ ہی انہوں نے اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل کے نام درخواست دے کر اس مسئلے سے آگاہ کیا ہے. گزشتہ دنوں لداخ کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد ان دنوں خطے میں سخت سردی کا راج ہے، جس کے سبب یوٹی لداخ کے بالائی علاقوں کے مختلف شاہراہوں پر کوہرے کی وجہ سے پھسلن کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جس سے گاڑیوں کی آواجاہی پر خطرہ بنی ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق سری نگر لداخ قومی شاہراہ کے درے زوجلا کے آر پار پھسلن کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ممکنہ سڑک حادثات سے بچنے کے لیے مذکورہ شاہراہ کو 11 جنوری سے 13 جنوری تک ذرائع آمد رفت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں یوٹی لداخ کے ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر سے جاری ایک پبلک نوٹس میں سری نگر لداخ قومی شاہراہ سخت موسمی حالات اور برفیلی پھسلن اور سڑک کے حالات کے پیش نظر 11 جنوری سے 13 جنوری تک سڑک کی صفائی کی جائے گی، جس دوران سڑک کو بند رکھا جائے گا. اس دوران مذکورہ شاہراہ پر سفر کرنے کے خواہش مند مسافروں اور ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ مذکورہ تاریخ کے دوران درے زوجلا پر سفر نہ کریں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا. اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -15.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -13.2، زنسکار میں -24.2 اور دراس میں -24.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. درجہ حرارت میں گراوٹ کے باعث خطے میں سخت سردی کا راج پھر سے شروع ہوا ہے. دریں اثنا لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق 10 جنوری کو موسم صاف رہنے اور شاہراہ کی حالت
ٹھیک رہنے کی صورت میں سونا مرگ سے مینا مرگ کی جانب یک طرفہ ٹریفک کی اجازت دی گئی، جس کے مطابق صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک سونا مرگ سے گاڑیوں کو گزرنا ہوگا اور مقررہ وقت کے بعد کسی بھی گاڑی کو سونا مرگ سے زوجلا کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ساتھ ہی گاڑیوں کو انٹی-سکٹ چین لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے سنبل کی شاہی مسجد کے تنازع میں جمعے کو اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس نوٹس میں سپریم کورٹ نے حکومت سے اسٹیٹس رپورٹ طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ نے سنبل شاہی جامع مسجد مینیجنگ کمیٹی کی درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے۔ درخواست میں مسجد کمیٹی انتظامیہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ضلع مجسٹریٹ کو صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی جائے۔ جو نجی کنواں کھودا جا رہا ہے وہ مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ہے۔ سپریم کورٹ نے کنویں کی پوجا پر پابندی لگائی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچ نے انتظامیہ کو بلدیہ کے نوٹس پر کارروائی نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے، جس میں عوامی کنویں کو ہری مندر میں بتایا گیا ہے اور پوجا کی اجازت دی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے پوجا پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ لبنانی فوج کے کمانڈر جوزف اون اکثریتی ووٹ حاصل کر کے ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ فوجی کمانڈر اون لبنان کے ارکان پارلیمنٹ کے 99 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ لبنان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل جوزف اون 2 سال کے وقفے کے بعد لبنان کی صدارت کی کرسی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لبنان کی تاریخ میں یہ 5واں مرتبہ ہے کہ کوئی فوجی صدر بن رہا ہے۔ جنرل جوزف اون 1964 میں لبنان کے شمالی علاقے علین میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے لبنانی فوجی اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ جنرل اون نے لبنان کے اندر اور بیرونی ملک خاص طور پر امریکہ اور فرانس میں فوجی تربیتی کورس کیے۔ 1983 میں وہ لبنانی فوج کا حصہ بنے اور اپنی مہارتوں کی بنا پر اہم یونٹس میں ذمہ داریاں نبھائیں۔ انہوں نے مختلف فوجی یونٹس کی قیادت کی اور 2017 میں باضابطہ طور پر لبنانی فوج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔